بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ حاقہ کی 32 آیات مکمل ہوئیں۔ آیت نمبر 33 سے درس کا آغاز ہے۔ پچھلی آیت میں اس بدبخت شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، گلے میں توق ڈالا جائے گا، زنجیروں سے جکڑا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا اور پھر 70 ہاتھ لمبی دوزخ کی زنجیر میں اسے پرو دیا جائے گا۔ یہ عذابات اسے کیوں دیے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ انہو بے شک وہ، کان لا یؤمن ایمان نہیں لاتا تھا، باللہ العظیم عظمت والے اللہ پر۔ انسان اٹھتے بیٹھتے جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ہی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے، کیونکہ یہ بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کل بروز قیامت جب کافر عذاب کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا وما فیہا ہمارے پاس ہو اور ہم اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ فدیے کے طور پر دے دیں۔ لیکن قرآن میں فرمایا گیا اگر ان کے پاس دنیا وما فیہا ساری دولت ہوتی بھی تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے۔ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا۔ ولا یحض ابھارتا نہیں تھا، رغبت نہیں دلاتا تھا، علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر۔ یعنی یہ کافر چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، محتاج فقراء مسکینوں کو نہ خود کھانا کھلاتا تھا نہ دوسروں کو رغبت دلاتا تھا، کیونکہ ایک انسان اپنا مال کسی کو کیوں دے گا؟ ایک مسلمان جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی نظر ہوتی ہے آخرت پر کہ میں دوں گا تو اللہ آخرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے پیش نظر احادیث ہوتی ہیں، اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اب یہ کافر تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا، تو یہ صرف مال جمع کرنے میں لگا رہتا تھا اور اس مال کو اللہ کی راہ میں نہ خود خرچ کرتا تھا، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا تھا تو اسے بھی یہ منع کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی محتاجوں فقراء مساکین کو کھانا کھلائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ حضور علیہ السلام نے کس طرح ترغیب دلائی؟ آپ نے فرمایا بخاری شریف اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی ایک پھانک کے ذریعے۔ ایک کھجور اس کی ایک پھانک بھی اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ قبول فرما لے تو تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث ابھی ہم نے سنی، لا تحقرن بالمعروف شیئا، کہ کسی بھی نیکی کو انسان حقیر نہ جانے۔ کیا خبر کس نیکی سے رب راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بدکارہ عورت زنا کیا کرتی تھی، بدکارہ عورت، وہ جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، قریب ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جائے۔ اس عورت کو اس پر بڑا رحم آیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے سے باندھا، اس موزے کو کنویں کے اندر ڈالا، اس موزے میں پانی بھرا اور وہ پانی کتے کو پلا دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔
اللہ کس نیکی سے کب راضی ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا جانوروں میں بھی اجر ہے کہ کتے کو پانی پلایا بخش دی گئی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جانوروں میں اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہر تر چیز میں اجر ہے. یعنی جانور تو جانور، اگر انسان ایک پودا بھی لگاتا ہے اور اس پودے سے کوئی نفع اٹھاتا ہے تو اللہ پودا لگانے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. ہر تر چیز پر اجر و ثواب ہے. تو ایک کتے کو پانی پلایا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں، مانگنے والوں کی بات نہیں ہے، جو سڑکوں پر مانگ رہے ہوتے ہیں تو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں. جو مسجد میں کھڑے ہو کر مانگتے ہیں یہ بھی پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں. ان کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے. آپ انہیں لاکھوں روپے دے دیں یہ آپ کو دوسری مسجد میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. یہ چند آنسو بہا لیتے ہیں اور تھوڑا گر گڑا لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے حاجت مند ہیں. لیکن جو مسجد میں کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے یا سڑکوں پر مانگ رہا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں. اس سے اس پیشے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ انہیں دے رہے ہیں بغیر محنت کے، ان کے پاس ہزاروں روپے جمع ہو جاتے ہیں ایک دن کے اندر. تو یہ کام کاج کی طرف ہی نہیں آ رہے، یہ محنت مزدوری کی طرف نہیں آ رہے. یہ نہیں، واقعی میں بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر پکانے کو نہیں ہوتا ہے، کھانے کو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. انسان ایسے لوگوں کو تلاش کرے. انسان اشرف المخلوقات ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں خوشی کو داخل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کے بدلے دینے والے کو خوشیاں عطا فرمائے گا. فرمایا اس کافر کو یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج اس کے لیے یہاں پر کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں. حمیم گہرا دوست. قرآن میں دوست کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. صدیق بھی دوست کو کہا جاتا ہے، حمیم بھی دوست کو کہا جاتا ہے. حمیم سے اگلا ہے خلیل، خلیل گہرا دوست. اب یہ چونکہ یہ کافر تھا، اس کا کفر اور خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج کے دن یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، کوئی دوست نہیں، بلکہ جو اس کے دوست ہوں گے وہ بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے. قرآن میں فرمایا گیا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کل بروز قیامت گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. ہاں میدان محشر میں دوستی کام آئے گی تو کون سی دوستی کام آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا المتقین، ہاں مگر متقی پرہیزگار لوگ جن کی دنیا میں دوستی کا معیار اللہ کی محبت، اللہ کی خاطر تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے. یہ عالم صاحب ہیں ان سے محبت کرو، یہ حافظ صاحب ہیں قرآن پڑھتے ہیں ان سے محبت کرو، یہ والدین ہیں اللہ نے والدین سے محبت کا حکم دیا ہے والدین سے محبت کرو، یہ میری اولاد ہے اولاد کی محبت. یہ جو اللہ کی وجہ سے محبتیں قائم و دائم ہوں گی تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے، یہ محبتیں میدان محشر میں بھی کام آئیں گی، میدان محشر میں بھی. لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں ہوگی. ہاں میدان محشر میں دوستی ہوگی تو قرآن کی دوستی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو قبر میں میدان محشر میں ہمارا رفیق، ہمارا مونس، ہمارا ساتھی، ہمارا غمخوار بنائے. اس قرآن کو، یہ قرآن ہمارا دوست ہوگا جس نے قرآن سے اس دنیا میں دوستی کی ہوگی. کافر کا کیا حال ہے؟ فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، حمیم کوئی دوست نہیں. وَلَا طَعَامٌ، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کھانا ہے. إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ہاں مگر جہنمیوں کا پیپ. غسلین جہنمیوں کا پیپ. جہنم میں ایک وادی ہے جہاں جہنمیوں کا خون ملا پیپ جمع کیا جاتا ہے. جہنمی جب بھوک کے عذاب میں، پیاس کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور پانی اور کھانے کے لیے تڑپیں گے تو انہیں جہنمیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا. غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، اسے نہیں کھائیں گے مگر خطا کار. خاطئون جو اس دنیا میں خطا کرنے والے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. ان گناہ گاروں کو، ان خطا کاروں کو کھانے کے لیے غسلین دیا جائے گا، جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا
فرمایا جہنمیوں کا پیپ اگر ایک ڈول اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے، پوری دنیا بدبودار ہو جائے، اس قدر وہ بدبودار پیپ ہوگا۔ ہم پانی پیتے ہیں، اگر پانی کے اندر ایک چونٹی نظر آ جائے یا تھوڑا سا کچرا نظر آ جائے تو پانی حلق سے نیچے اتارا نہیں جاتا، انسان فوراً دور کر دیتا ہے کہ کچرا اس کے اندر، کچرے والا پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ استغفر اللہ العظیم، ان کافروں کو جہنمیوں کا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، رمضان کی ان عظیم ساعتوں کے صدقے، قرآن کی عظمتوں کے صدقے، اس نورانی وقت کے صدقے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔